بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اردو کا سبق نمبر 7 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے شہری دفاع۔ ٹھیک ہے، دفاع کا مطلب حفاظت۔ تو آج ہم سبق وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ دلچسپی سے یعنی دل لگا کر بڑے غور سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان، ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہو، یعنی کچھ پریکٹس کی ہو، اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا، فرسٹ ایڈ باکس انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، ایسا ڈبہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ حامد نے یعنی سوال کیا ابا جان سے کہ ابا جان، فرسٹ ایڈ باکس کیا ہوتا ہے؟ تو ابا جان اب بتا رہے ہیں کہ فرسٹ ایڈ باکس کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان، یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، یہ ایک قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی گھر میں بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، کیونکہ فرسٹ ایڈ باکس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے، یعنی حامد نے پوچھا اپنے ابا جان سے کہ محکمہ شہری دفاع جو ایک محکمہ ہے، کیا یہ صرف ابتدائی طبی امداد کرتا ہے بس صرف، اور کوئی کام اس کا نہیں ہوتا؟ ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا جنگ کی صورت ہوگی، ٹھیک ہے، یا امن کی صورت ہوگی۔ امن اور جنگ دو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اپوزٹ ہے۔ جنگ کی صورت ہوگی یعنی لڑائی کی صورت ہوگی، ٹھیک ہے، یا امن کی صورت ہوگی کہ لوگ امن میں رہ رہے ہوں گے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ جو محکمہ ہے یہ فعال رہتا ہے، یعنی کام میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ورکرز ہوتے ہیں، رضاکار ہوتے ہیں، وہ کام میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، اس کے ملازمین اور رضاکار کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، خوشی سے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس محکمے میں شامل ہوتے ہیں اور خوشی سے کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، وقف کیا ہوتا ہے۔ تو رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، ٹھیک ہے، کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ رسے کی مدد سے، ٹھیک ہے، آپ نے بلندی پر کیسے چڑھنا ہے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے، ٹھیک ہے، اور بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ملازمین اور رضاکار ہوتے ہیں ان کو یہ ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ، یعنی کون سا محکمہ؟ محکمہ شہری دفاع والا محکمہ شہریوں کو بم باری سے محفوظ رکھنے کے طریقے بتاتا ہے کہ بم باری اگر ہو، کوئی بم پھینکے تو کیسے محفوظ رہنا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹھیک ہے، رینگ کر یعنی گھسٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا، اور خندقیں کھود کر، ٹھیک ہے، خندقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بڑے بڑے گڑھے، جو گڑھا ہوتا ہے نا زمین میں کھودتے ہیں گڑھا، بڑے بڑے گڑھے کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا، جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کل ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا، یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر ہم اس سے اگلا چیپٹر شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔